اگر تقدیر میں سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو پھر اگر کوئی شخص ایتھیسٹ ہے تو یہ تقدیر کا قصور ہے، اس میں اس شخص کا کیا قصور؟ یہی دلیل اکثر ایتھیسٹ دیتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اپنے گناہوں اور برے اعمال کا بوجھ اسی تقدیر پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا تقدیر انسان کے ہر فیصلے کو پہلے ہی طے کر دیتی ہے، یا انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو انٹرسٹیلر مووی، وقت کی حقیقت، تقدیر کے تصور اور علامہ اقبال کو سمجھنا ہوگا۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر ازدا، تو خود تقدیر ازدا کیوں نہیں ہے؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اور کائنات بھائی جان، اللہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی ذات تو پوری کائنات، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو پتہ ہے نا، یہ میں نے اٹھایا، یہ بھی اجازت سے ہے، اور یہ گرا یہ بھی اس کی اجازت سے ہے۔ اب اگر میں یہ پوچھ لوں کہ اس نے کیسے اجازت دی، وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو ایسے، ہمارا دعویٰ ہے نا، آپ کا بھی دعویٰ ہے، دکھا تو آپ بھی کچھ نہیں رہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دعوے میں اگر آپ ہم کو غلط ثابت کرتے ہیں تو صحیح تو آپ بھی ثابت نہیں ہو رہے۔ نہیں سر، ہم تو معلوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ، آپ نے کہا کہ پتہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ اٹھتا ہے نہ رکھا جا سکتا ہے، تو یہ جو غزہ کے اندر بمباری ہو رہی ہے، یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہی ہے؟ ابھی جو ڈیبیٹ آپ نے سنی، اس میں سورہ انعام کی آیت 59 کا حوالہ دیا گیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے یعلمھا، یعنی اللہ کو علم ہے، لیکن اکثر لوگ اس آیت کو غلط پیش کرتے ہیں، وہ علم کو اجازت یا مرضی سے بدل دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ زمین پر کوئی پتا بھی گرتا ہے، ہر وہ پتا جو زمین پر گرتا ہے یا ہر وہ پتا جو فیوچر میں گرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ مگر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ انسان کو آزاد ارادہ دیا جائے تاکہ وہ اپنی مرضی اور فیصلے سے نیکی یا برائی کا انتخاب کرے۔ پھر ایتھیسٹ پوچھ سکتا ہے کہ مستقبل کا علم کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ اسے انسانی سطح پر سمجھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو مستقبل کا علم کیسے ہو سکتا ہے، تو انٹرسٹیلر مووی کا وہ مشہور سین یاد کریں جب مرکزی کردار کوپر ٹیزر ایکٹ یعنی 5ویں ڈائمنشن میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں اس کے لیے ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ وقت اس کے لیے بہنے والی چیز نہیں رہتی، بلکہ اسپیس کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ جیسے آپ دائیں بائیں یا اوپر نیچے حرکت کر سکتے ہیں، ویسے ہی وہ وقت میں حرکت کر سکتا ہے، ان پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ یہ خیال سادہ فلمی تصور نہیں، یہ کپتون کا بنایا ہوا سائنٹیفک کنسپٹ ہے۔ کپتون نوبیل پرائز ونر فزسسٹ ہے جنہوں نے کرسٹوفر نولن کو یہ سین شامل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ وقت کی ہائیر ڈائمینشنل نیچر کو سمجھایا جا سکے۔ تو سوچیں، اگر ایک 5ویں ڈائمنشن کا وجود ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ دیکھ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ان تمام ڈائمنشن سے کہیں اوپر ہے، جو اسٹرنگ تھیوری کی 11 ڈائمنشن سے بھی ماورا ہے، اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل بات ہی نہیں کہ وہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کو ایک ساتھ جانتا ہو۔ یہ تو آپ کی اپنی سائنس کہتی ہے، کپتون کہتا ہے، تو بات یہی صاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کا علم اجازت نہیں، مرضی نہیں، اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، مگر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے۔ اب دوسرا سوال آتا ہے، جو غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، کیا وہ بھی اللہ کی اجازت یا مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اجازت نہیں، یہ فری ول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی چنے یا برائی، جیسے قرآن میں سورہ شمس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی ہم نے انسان میں برائی بھی رکھ دی اور اچھائی بھی۔ اب وہ خود چنے کہ کس راہ پر جانا چاہتا ہے۔ یہی واقعہ قرآن شریف میں سب سے پہلے سنایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا، مگر وہ پھر بھی اسی کے قریب گئے۔ کوئی آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ محض ایک داستان کے طور پر نہیں سنایا، بلکہ ایک بنیادی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ اس دنیا میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم چاہو تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو اور چاہو تو اس کی خلاف ورزی کرو، لیکن یاد رکھو اختیار کے ساتھ جواب دہی بھی آتی ہے۔ یہی انسان کی اصل آزمائش ہے اور یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ خزاں میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ نیتنیاہو اور اس کے ساتھیوں کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے برائی چنی، اور جو مسلمان خاموش ہیں، طاقت رکھتے ہوئے بھی مدد نہیں کر رہے، انہوں نے بھی برائی چنی ہے۔ تو گناہ صرف حملہ آوروں کا نہیں، بلکہ ان کا بھی ہے جنہوں نے ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا ہے، اچھائی چنو تو کامیابی، برائی چنو تو بربادی۔ آج جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ اسی فری ول کے غلط استعمال کا انجام ہے۔ تو جب کوئی ملحد یہ سوال اٹھائے کہ اگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو ظلم کیوں ہو رہا ہے، تو سیدھا جواب ہے اللہ کا علم اجازت نہیں، یہ انسان کے فیصلے ہیں۔ اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تاکہ امتحان ہو کہ کون حق چنتا ہے اور کون باطل۔ جب انسان اپنے گناہوں اور برے اعمال کا الزام تقدیر پر ڈال دیتا ہے تو وہ دراصل وہی خطرناک راستہ اپنا لیتا ہے جسے مولانا رومی اور علامہ اقبال نے شیطانی دلیل کہا تھا۔ اقبال نے اسی تصور کو محض بیان نہیں کیا، انہوں نے اسے ایک زندہ مکالمے میں ڈھال دیا جہاں ابلیس اللہ کے سامنے یہ جواز پیش کرتا ہے کہ آدم کو سجدہ نہ کرنا تو اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ ہے علامہ اقبال کی وہ شاعری جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان ایک تصوراتی گفتگو کو ظاہر کرتی ہے۔ ابلیس نے کہا، اے خدائے کن فکا، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، وہ نزدیکی او دور و دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ ابلیس نے جواب دیا، بعد اے تیری تجلی سے کمالات وجود۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، پستی یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلۂ سوزا کو خود کہتا ہے دودھ۔ یہ منظر دراصل انسان کے باطن کا آئینہ ہے۔ جب ہم اپنی غلطیوں کا بوجھ قسمت کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں تو ہم بھی ابلیس کی اسی منطق کو زندہ کر دیتے ہیں، وہی منطق جو عمل کی ذمہ داری سے فرار سکھاتی ہے اور انسان کو خود احتسابی سے محروم کر دیتی ہے۔ کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہے، جیسے کہاں اور کس خاندان میں پیدا ہونا ہے۔ آپ کے جینز، رنگ، نسل، زمانہ اور حالات، یہ سب پہلے سے طے شدہ ہیں اور انسان ان میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ مگر زندگی کے سفر میں ایک دائرہ ایسا بھی ہے جو مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کے فیصلے، آپ کے اعمال اور نیکی یا برائی کے درمیان کیا جانے والا انتخاب۔ روزمرہ زندگی میں آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، نیکی یا برائی کا انتخاب کرتے ہیں، کسی پر ظلم یا انصاف کا فیصلہ، سچ بولنا یا جھوٹ، یہ سب آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آزادی ارادہ شروع ہوتی ہے اور جہاں سے انسان اپنی اصل تقدیر خود لکھتا ہے۔ آخرکار جواب انہی فیصلوں کا دینا ہوگا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔